دنیا میں قوانین نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر انہی میں سے کچھ قوانین ایسے دلچسپ اور عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ ان کو جان کر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے ہی کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز قوانین کے بارے میں جو آپ کے لیے یقیناً باعث حیرت ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنگاپور کی۔ جہاں پہ چوئنگم چبانا اور بیچنا قانوناً منع ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1980 کی دہائی میں سنگاپور نے خود کو ایک جدید اور صاف ستھرا شہر بنانے کا ارادہ کیا، لیکن چوئنگم کے غیر ذمہ دارانہ استعمال نے صفائی کے مسائل پیدا کر دیے۔ لوگ چوئنگم کو جگہ جگہ پھینک دیتے تھے، خاص طور پر ٹرین کے دروازوں پہ چپکا دیتے تھے، جس سے روزمرہ کی زندگی میں خلل پڑتا تھا۔ اس وجہ سے 1992 میں چوئنگم پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ آج سنگاپور میں صرف طبی چوئنگم جیسے نیکوٹین گم خریدنے کی اجازت ہے، وہ بھی ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ۔ ایک اور عجیب قانون ہمیں اٹلی کے شہر وینس سے ملتا ہے، جہاں کبوتروں کو دانہ ڈالنا غیر قانونی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وینس ایک تاریخی شہر ہے جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ کبوتروں کی بڑی تعداد نے شہر کے تاریخی مجسموں اور عمارتوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ کبوتروں کے فضلے سے عمارتوں کی خوبصورتی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے 2008 میں وینس کی حکومت نے کبوتروں کو دانہ دینے پر پابندی لگا دی۔ آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں اتوار کے دن اپنے گھر کو گلابی رنگ سے پینٹ کرنا منع ہے۔ یہ قانون آسٹریلیا کے قدیم دور سے تعلق رکھتا ہے، جب اتوار کے دن کو مذہبی طور پر سکون اور عبادت کا دن سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کو زیادہ شور شرابہ اور غیر ضروری کاموں سے روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا۔ اگرچہ آج کے دور میں یہ قانون بہت کم نافذ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے علاقوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تھائی لینڈ کی بات کریں تو تھائی لینڈ میں کرنسی پر قدم رکھنا ایک سنگین جرم ہے۔ تھائی حکومت کے مطابق تھائی کرنسی پر بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے اور تھائی لینڈ میں بادشاہ کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ کرنسی پر قدم رکھنے کو بادشاہ کی بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ کبھی تھائی لینڈ جائیں تو کرنسی کو عزت دیں، ورنہ آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جاپان کے دلچسپ قانون کی۔ جاپان میں ایک حیران کن قانون ہے کہ شہریوں کو ایک مخصوص حد سے زیادہ موٹا ہونا قانونی طور پر ممنوع ہے۔ 2008 میں جاپان میں میٹابو لا متعارف کرایا گیا تھا، جس کے تحت کمپنیوں اور مقامی حکومتوں کو پابند کیا گیا تھا کہ شہریوں کے وزن کی نگرانی کریں۔ اس قانون کا مقصد موٹاپے کو کم کرنا اور لوگوں کو صحت مند زندگی گزارنے کی ترغیب دینا تھا۔ اگرچہ افراد کو براہ راست جرمانہ نہیں کیا جاتا، لیکن کمپنیاں اپنے ملازمین کے موٹاپے کے حوالے سے جواب دہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کینیڈا رہتے ہیں یا آپ کینیڈا جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ کینیڈا میں چوہے کو پکڑنے کے لیے لائسنس درکار ہوتا ہے۔ جی ہاں، کینیڈا کے بعض علاقوں میں آپ کو چوہا پکڑنے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قانون جنگلی حیات کے تحفظ کے تحت بنایا گیا تھا تاکہ جانوروں کے ساتھ مناسب سلوک کیا جا سکے، چاہے وہ چوہے ہی کیوں نہ ہو۔ کینیڈا میں جنگلی حیات کے تحفظ پر خاصا زور دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض علاقوں میں چوہے کو پکڑنے کے لیے بھی لائسنس درکار ہوتا ہے۔
اب بات کرتے ہیں ایک اور دلچسپ قانون کی۔ یہ قانون ہے میلان، اٹلی میں، جہاں پہ ہمیشہ مسکرانا قانونی طور پر لازم ہے۔ اس قانون کے مطابق آپ کو ہر وقت مسکرانا ضروری ہے۔ جی ہاں، سوائے جنازوں، ہسپتال کے، یہ قانون آپ کو مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ اٹلی ہی میں ایک اور دلچسپ قانون ہے، اپنے پالتو کتے کو کم از کم دن میں 3 بار باہر واک پہ لے کے جانا۔ حال ہی میں اٹلی میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ اپنے پالتو کتے کو دن میں کم از کم 3 بار باہر لے جانا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے 500 یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور دلچسپ قانون کی۔ یہ قانون لاگو ہے ساموا میں، جہاں پہ بیوی کی سالگرہ بھولنا غیر قانونی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ اپنی بیوی کی سالگرہ بھول جائیں گے تو آپ کو صرف خاموشی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ بھاری جرمانہ ہوگا۔ یہ قانون ساموا کی ثقافتی روایات سے جڑا ہوا ہے، جہاں بیوی کی سالگرہ کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی سالگرہ بھول جاتا ہے تو ممکنہ طور پر اسے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جناب، اگر آپ ساموا میں ہیں اور اپنی بیوی کی سالگرہ بھول چکے ہیں تو مہنگے تحفے کے ساتھ جرمانہ دینے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اب بات کرتے ہیں کینیڈا کی۔ کینیڈا کے شہر اوشاوا میں درختوں پر چڑھنا غیر قانونی ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ اوشاوا میں درختوں کے تحفظ کے حوالے سے بہت سخت قانون سازی موجود ہے۔ 2008 میں منظور شدہ ایک قانون کے تحت کسی بھی درخت کے ساتھ مداخلت کرنا، چاہے وہ درخت میونسپل پراپرٹی ہو یا آپ کی اپنی پراپرٹی، بالکل منع ہے۔ اس قانون کے تحت نہ صرف درختوں پر چڑھنا غیر قانونی ہے بلکہ کسی چیز کو درخت سے باندھنے یا درخت کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچانا بھی سخت منع ہے۔ اب بات کرتے ہیں ابو دھابی کی، جہاں پہ اگر آپ اپنی گاڑی کو صاف نہیں رکھتے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو دھابی میں حکام شہر کی خوبصورتی کو بگاڑنے والی کسی بھی چیز کے بارے میں بہت محتاط ہیں۔ اس لیے ڈرائیوروں کو اپنی گاڑیوں کو باقاعدگی سے مٹی اور گندگی سے صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے اپنی گاڑی کو صاف نہیں رکھا تو حکام اس گاڑی کو ضبط کر سکتے ہیں اور 500 درہم کا جرمانہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے دنیا کے کچھ عجیب و غریب قوانین۔ کیا آپ کو ان میں سے کسی قانون کا پہلے سے علم تھا؟ اور آپ کو کون سا قانون سب سے عجیب لگا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔